السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی یار. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انا حسن صاحب، میں نے آپ سے کچھ 1-2 مہینے پہلے بھی ایک سوال رکھا تھا، تو ناگزیر مجھے کہنا پڑا کہ مجھے ایسا لگا اس جواب سے کہ آپ اس سوال کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے. میرا سوال تھا، کیا غیر مسلمان ملکوں میں جو وہاں پہ سیکولرزم اور لبرلزم کا قانون چلتا ہے، کیا مسلمان وہاں پہ جا کر رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ نے کہا جی ہاں، یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے رہنے میں. تو میں نے آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ جو منکرات تھے کہ ان کی وجہ سے جو وہاں پہ ان کے اوپر لاگو قباحت، یعنی لبرل اور سیکولر ملکوں میں اس کے اوپر کوئی بھی قباحت نہیں ہے، کوئی بھی یعنی نفی جیسے لاز نہیں ہے، یعنی باقاعدہ ایک طرح سے اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے، اور وہاں پہ اس کی ٹیکسز سے وغیرہ اور باقی جو ادارے ہیں ان کو سرکولیٹ کرتا ہے، اور وہ ان کو یعنی گھوم پھر کے آپ کی ویلتھ پہ، آپ کی ایجوکیشن اور بچوں میں وہ سرکولیٹ ہوتا ہے. تو یہ کیا، اس میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کیا پھر بھی اس بنا کوئی پرسیکیوشن کیا اور کوئی واجب دلیل کے کوئی مسلمان کو ان جیسے ملکوں میں شہریت حاصل کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ یہ میرا سوال ہے. جی، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس چیز کا کس نے انکار کیا ہے کہ کسی بھی ملک میں، چاہے وہ مذہبی ملک ہو جہاں پر کوئی منکر ہو رہا ہو، یا کوئی مذہبی ملک نہ ہو، سیکولر ملک ہو وہاں پر کوئی منکر ہو رہا ہو، اس کے منکر ہونے سے کسی نے انکار کیا ہے؟ مثال کے طور پہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مشتمل ہوگا. اس وقت مسلمانوں کی بے شمار ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر خدا کے دین کی اس ہدایت پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ساری کی ساری جو عرب سلطنتیں ہیں وہاں پر اللہ کے دین نے جو طریقہ کار متعین کیا ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے ان کا حکمران کون ہوگا، اس کا انعقاد نہیں ہو رہا. تو اس انعقاد نہ ہونے کے نتیجے میں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس کو الگ سے بیان کرنا پڑے گا. پہلی چیز ہے کسی چیز کا منکر ہونا. اب آپ یہ کہیے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ سب کے سب اس منکر میں شریک ہیں، تو اس کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ لوگ اس منکر کو منکر نہیں مانتے، منکر نہ ماننے کے باوجود یہ آگے بڑھ کر اس منکر کے فروغ کا باعث بن رہے ہیں. یہ جو منطقی قیاسات کے نتیجے میں ایک دنیا آباد کی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں، تو اس کے نتیجے میں اگر میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی وہ آیت مجھے پڑھ کے بتائیں کہ جس میں میری حد وسع، میری استطاعت، میرے کسی براہ راست عمل نہ کرنے کے نتیجے میں بھی میرے اوپر ذمہ داری عائد ہو جائے. مثلا دنیا کے اندر غربت موجود ہے. آپ اگر کسی سیٹ کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو آپ آ کے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ وہاں کام کرتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ مال بناتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ معاشرے میں استحصال کرتا ہے، اس کے نتیجے میں دنیا میں جو بھوک پیدا ہوتی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں. تو ذمہ دار ہمیشہ وہ شخص بنتا ہے جو اس اقدام میں موجود ہو. تعاون علی الاسم کا بھی اصول یہ ہے کہ میں اس میں بینیفیشری بن رہا ہوں. میں مثال کے طور پر اس عمل کے اندر سادہ سی مثال لینا کہ میری سیڑھیوں کی دکان ہے، آپ میرے پاس آ کر کہتے ہیں مجھے سیڑھی دے دو، میں آپ کو بیچتا ہوں. وہ سیڑھی لے جا کر آپ کسی کے سر پہ ماریں یا اس سے آپ چوری کریں، میرا کوئی سروکار نہیں ہے، الا یہ کہ میں آپ کے ساتھ اس جرم میں شریک ہوں اور میں آپ کو بلا کر کہوں کہ سیڑھی میں دیتا ہوں، آؤ مل کر جا کر کہیں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہاں چڑھو، چڑھنے کے بعد جو مال ملے وہ آدھا مجھے دے دینا. تو سیکولر ملکوں کے اندر جو قوانین موجود ہیں، سب سے پہلا سوال جو میں نے آپ کو اس وقت بھی جواب دیا تھا، میں تو مخاطب کر کے ان کو یہ پوچھوں گا کہ بھائی آپ اللہ کو مانتے ہیں جن کو حکومت حاصل ہے؟ اگر مانتے ہیں تو اس شریعت نے منکرات کی یہ فہرست بیان کی ہے، آپ اس پر عمل پیرا ہوں. لیکن اگر کسی سلطنت میں جو لوگ موجود ہیں وہ شریعت ہی کو منسوخ کر بیٹھے ہیں، جیسے کہ مسیحی ہیں، اور ان کے ہاں اوامر و نواہی کی وہ دینی روشنی نہیں ہے جو ایک مسلمان کیا ہے، تو اپنی عقل سے ذرا سوال پوچھیں کہ وہاں پر میں کس ذمہ داری اور کس حیثیت میں کھڑا ہوتا ہوں. نہ میں اس سسٹم کو وجود دے رہا ہوں، نہ بقا دے رہا ہوں، نہ وہ سسٹم میرے اوپر منحصر ہے، نہ میں اس سسٹم میں ان چیزوں کو آمادہ کر کے اپنے ایمان کا حصہ بنا رہا ہوں. میں تو ہر جگہ پہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ منکر ہے. تو اگر اس طریقے سے آپ نے وہ بنانا ہے کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دانا، کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا، تو اس کے نتیجے میں تو ان ملکوں کی جو معیشت ہے،
ان ملکوں سے جو امداد آپ کو ملتی ہے، ان ملکوں کی جو مصنوعات ہیں، اس وقت آپ زوم پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں امریکہ میں چونکہ یہاں پر ریاست کی سطح پہ منکر کو منکر نہیں سمجھا جاتا، اور یہاں کے لوگوں نے اربوں ڈالر پیدا کیے ہیں اس مملکت میں یہ پروڈکٹ بنا کے، چنانچہ زوم پہ اگر آپ لاگ ان ہوئے تو آپ خلاف اسلام کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ کوئی شعور میں آنے والی بات ہے؟ یعنی ہمارے ملک کے اندر 20-30 سال تک ان ملکوں کے آئی ہوئی امدادی گندم ہم کھاتے رہے، ان ملکوں کی امداد کے اوپر ملک کے بجٹ بنتے ہیں، یہی قوتیں ہیں، یہودی قوتیں ہوں، یہ مسیحی قوتیں ہوں، یہ IMF ہوں، یہ عالمی مالیاتی ادارے ہوں، سب لوگ یہی نہیں ملکوں کے نظام کو چلا رہے ہیں، یہ اقوام متحدہ ہو، تو ان سے جو بینیفٹس ہم لے اپنے ملکوں میں لے سکتے ہیں وہ لیں۔ آپ شہری نہ بنے وہاں کے۔ بھائی بتائیے، آپ نے تعین کرنی ہے کہ یہ حد کیسے واقع ہوگی کہ چونکہ میں نے کہا شہریت نہیں بننی، باقی بینیفٹس میں سارے لے لیتا ہوں، تو یہ بالکل احمقانہ طرز عمل ہے۔ اس کا دین اسلام، اس کے عمومی مزاج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ باتیں کی جاتی ہیں صرف نفرت اور سیاسی بیانیوں کی بنیاد پر، جو ہماری مذہبی قیادت اپنی ہزیمت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کی چیزیں رائے اختیار کرتی ہے کہ آپ ان ملکوں کا بائیکاٹ کر دیں اور ان کی شہریت ترک کر دیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں۔ تو بھائی اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کا انتخاب ہے، آپ کریں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ اور پھر کنسسٹنٹ رہیں اس انتخاب میں۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ گاڑی اس ملک کی استعمال کریں، برگر اس ملک کا نہ کھائیں، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیکنالوجی اس ملک کی استعمال کریں اور گالیاں اس ملک کو دیں، پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کنسسٹنٹ رہیں، اور یہ مطالبہ آپ نہیں مجھے فہرست بنا کے دے سکتے کہ تم نے وہاں کی شہریت اختیار کی ہے، دین نہیں اختیار کیا، شہریت اختیار کی ہے۔ اور شہریت اس ملک کا جس وقت آپ قانون کا جائزہ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ شہریت اختیار کرتے ہوئے، اگرچہ میں یہاں کا شہری نہیں ہوں امریکہ کا، میں صرف پاکستان کا شہری ہوں، اس وقت تک کوئی ناجائز قائم نہیں ہے، کل موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ نے امکان پیدا کیا شہری بھی بن جائیں گے، لیکن اگر شہریت دیتے وقت مجھ سے یہ حلف لیا جائے کہ تم نے آج کے بعد سے شرک کرنا ہے، تو آپ کی بات 100% جائز ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ شرک کو گوارا کرے۔ کل سے یہ کہا جائے کہ تم نے مثال کے طور پہ زنا کو لیجیٹیمیٹ سمجھنا ہے، تو ایسی شہریت میں خدا کی لعنت ہو، کوئی بھی نہیں لے گا۔ لیکن کیا یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ اسی چیز کو تفصیل سے میں نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ فلسفہ، معاشرتی نظم، اقدار یہ بالکل الگ چیز ہے، اور مملکتوں کا نظام یہ بالکل الگ چیز ہے، وہاں پر بھی فلسفہ اثر انداز ہوتا ہے۔ معاف کیجیے، آپ نے ابھی بھی زنا کا مینشن کیا، یہ تو باقاعدہ مانتے ہیں کہ زنا تو کوئی چیز ہی نہیں، لیو ان ریلیشن شپ تو ان کے یہاں تو بالکل چلتا ہے، آؤٹ آف اٹ لاک۔ اگر لڑکا لڑکی باہم رضامند ہے تو اور بالغ ہے تو ان کے مطابق یہاں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک نکاح کی ادنا ابتدائی صورت ہے، کبھی موقع ملے تو اس پہ بھی غور و فکر کیجئے گا کہ جس تو کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں نا میرے بھائی حسن بھائی، میں آپ کی بات واضح ہے، بات پوری ہونے دیں، میں بات عرض کرتا ہوں کہ دو چیزوں کا فرق ہے۔ ایک چیز جو ہماری دینی کونیٹیشن میں زنا ہے اور اس کو کہیں پر گوارا کیا ہوا ہے، اس کو وہ لوگ زنا نہیں سمجھتے، زنا نہیں سمجھتے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ زنا ہے تب بھی اس کو قابل قبول کرو۔ اس نقطے کو سمجھیں، تھوڑا سا اپنے اندر وہ خانے کھولیں کہ جس میں نئی آواز بھی جا سکے، وہ ایسے نہ ہو کہ ایگو کی طرح ڈرم کی طرح آواز لگ کے باہر آ جائے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زنا ہے تب بھی ہم اس کو پروموٹ کریں گے، سنا ہے کہیں پہ؟ وہ یہ کہتے ہیں زنا کی ان مملکتوں میں سزائیں موجود ہیں، زنا کے لیے پیسے دے دیے آپ نے، گوگل کریں، کچھ اس وقت تو معلومات کھل گئی ہے، مولویوں اور مسجدوں کی ممبروں سے تقریروں میں جو معلومات ملتی ہے اس سے بہت اوپر چلی گئی ہے معلومات۔ ذرا گوگل کر کے صرف اس میں گوگل پہ لکھیں کہ پروسٹیٹیوشن کی لیگل سزا کیا ہے ٹیکساس اسٹیٹ کے اندر، گوگل کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ روپیہ دینے والا بھی جیل چلا جائے گا اگر اس نے زنا کی غرض سے روپیہ دیا ہے۔ زنا ہونے کے باوجود قابل تحسین ہے، یہ بحث ہے، یا یہ بحث ہے کہ ایک رشتہ جس کے اندر دو لوگ اعلانیہ طور پر ساتھ رہنے کا معاشرے کو آگاہی دے دیتے ہیں لیکن ذمہ داریاں نہیں اٹھاتے، اس کو اس معاشرے میں زنا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ بالکل الگ بحث ہے، اور اس پر کبھی موقع آئے گا میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں گا تو شاید وہ بھی آپ کے لیے ایک نئی بات ہو کہ کل یہاں پر اسلام آ جائے باقاعدہ، تو پہلے مرحلے میں وہ کام نہیں کرے گا جو آپ جیسے مولوی حضرات کرتے ہیں کہ زنا قرار دے کے ان سب کے اوپر وہ پھیر دے گا، وہ اس کو گوارا کر کے بتائے گا کہ اب اس کے اندر کیا تبدیلی کر سکتے ہیں، کیا بہتری کر سکتے ہیں۔
تو اس رشتے کو بھی سمجھے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں اٹھے اور وہاں منہ مار لیا, اس میں بھی باقاعدہ لاز ہیں. وہ مرنے کے بعد وراثت میں شریک بن جاتی ہے وہ خاتون, اس کی موجودگی میں چیٹنگ کرتے ہیں تو آپ محروم ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں سے. تو دنیا کے مختلف معاشروں میں نکاح کی ادنا صورتیں بھی رائج ہوتی ہیں, یہ اسی کی ایک مثال ہے. تو یہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ زنا کو زنا ہوتے ہوئے ہم فخر سے قبول کریں گے, وہ باعث شرم سمجھا جاتا ہے اگر ایک لیونگ ریلیشن شپ میں ہونے کے باوجود آپ کہیں پر منہ مار کے آ جاتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں چیزوں کا میرے بھائی. حسن بھائی جی آخری پوائنٹ, آخری پوائنٹ, اگر آپ کے مطابق اگر آپ کے مکتب فکر کے مطابق ایک اسلامی شرعی نظام قائم ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک خاتون 2 پیس بیکری میں سڑک سے جاتا ہے, تو آپ کے نزدیک یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ خاتون کیا کرتے ہوئے جاتا ہے 2 سڑک پیس سے؟ بیکری میں چل رہا ہوتا ہے. خاتون اگر کوئی برہنہ لباس میں یا کم لباس میں جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہ سوال ہے. آپ کا آواز کٹ گئی تھی بیچ میں. جی ہاں بالکل, وہ آپ کے نزدیک اس اسلامی مملکت کے نزدیک وہ گناہ, وہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ وہ جرم بن جائے گا نتیجے کے اعتبار سے جب وہ لوگوں کی اختلافی کا باعث بنے گا. معاشرے کے اندر بچے بھی موجود ہیں, معاشرے کے اندر عزت دار لوگ بھی موجود ہیں. جب آپ شرمگاہوں کی اس طریقے سے افشا کریں گے تو یہ معاشرے میں فساد کا باعث بن سکتا ہے. ہر چیز پہلے ہی درجے میں اس نوعیت کا جرم نہیں بن جاتی کہ میں اس کے اوپر اٹھا کے کوڑے لگانا شروع کر دوں. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر مسلمانوں کا معاشرہ ہے تو اس کے اندر یہ خاتون کون ہے جو یہ کام کر رہی ہے. اگر تو وہ غیر مسلم خاتون ہے تو اس کو جا کر طریقے سے بتائیں گے کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہمارے معاشرے, اقدار, روایات, ہمارے ہاں جو ماحول ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے اس میں یہ چیز گوارا نہیں ہے, لہٰذا آپ یہاں سے نکلیے اور جائیے ان جگہوں پر جہاں پر یہ گوارا کی جاتی ہے, وہاں پر جا کے نیوڈ بیچز بھی بنے, آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری تو وہاں حکومت نہیں ہے, لیکن ہم اپنی اقتدار کی اپنی جگہوں میں اللہ کی شریعت جو ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے اس کی دعوت بھی کریں گے, تبلیغ بھی کریں گے. کہیں پر دعوت ہوگی, کہیں پہ تبلیغ ہوگی, کہیں پر وہ اقدام تنبیہ کے باوجود نہیں رک رہا تو فساد کی ابتدا کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے. تو نوعیت بنوعیت دیکھی جائے گی. کوئی مسلمان خاتون یہ کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کو وہاں سے پکڑ کے کسی ایمبولنس گاڑی میں بٹھا کے کسی ماہر نفسیات کے پاس لے کے جائیں گے اور اس کے پاس بٹھا کر بولیں گے کہ اس کی تحلیل کرو کہ اس کو ہو کیا گیا ہے کہ یہ حرکت اس طرح کی کر رہی ہے. وہ خاتون کہے گی جی میرے لحاظ سے تو دینی طور پر یہ جائز کام ہے جو میں کر رہی ہوں. تو پھر کسی کاؤنسلر کو, عالم کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا بھائی ذرا اس سے گفتگو کریں, یہ دین کی بنیاد پہ اس چیز کو دعویٰ کر رہی ہے تو اس سے پوچھیں دین میں کیا, تو اس سے ہم گفتگو کریں گے, مکالمہ کریں گے. اگر وہ مکالمے میں اس جگہ پر نہیں کھڑی ہوئی جہاں پر نارمل انسان کھڑے ہوتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ ذہنی اختلال ہے, تو بھئی یہ ذہنی اختلال کے نتیجے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی مستثنا ہوتے ہیں, تو اس کو کسی گھر میں بٹھائیں گے, اس کی کوئی تھیراپی کروائیں گے, اس کو بتائیں گے. یہ کہاں ہوتا ہے, یہ کہیں ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ یہ سعودی عرب موجود ہے, یہ قطر موجود ہے, یہ عمان موجود ہے, یہ پاکستان موجود ہے. یعنی مفروضوں کی بنیاد پر یہ ہو تو اس کے بعد شریعت فوراً سے آگے اس کو گولیاں مار کے چھنی کر دے گی. بھئی صورتحال دیکھی جائے گی, کون ہے جو یہ کر رہا ہے, بکنی کے اندر کون شخص آ گیا ہے. یہ کوئی بازاروں میں پھرنے کی چیز ہوتی ہے. اگر کوئی صورتحال سامنے آئے گی تو اس بندے کی رعایت سے, اس کی ذہنی سوچ کی رعایت سے, اس کے مذہبی پس منظر کی رعایت سے اس سے گفتگو کی جائے گی, اور کہیں پر قانون کا نفاذ کرنا پڑا تو قانون کا نفاذ بھی کیا جائے گا. شکریہ.